جی عالیہ شاہ آفیشیل میں آپ سب کو ویلکم. میں ہوں عالیہ. ابھی G20 کی فارن منسٹرز کی میٹنگ ختم ہوئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ دو بڑی خبریں. انڈیا میں دو بڑے اور وزٹس ہونے لگے ہیں، اور وہ وزٹس ہیں آسٹریلین پرائم منسٹر کے اور جاپنیز پرائم منسٹر کے. یعنی آسٹریلیا اور جاپان اب انڈیا کا وزٹ کرنے لگے ہیں. مارچ کے منتھ میں یہ دونوں وزٹ ہیں. اس کی ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہیں. وہ ڈیٹیلز میں اپنے منہ سے نہیں بتاؤں گی، میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کہا جا رہا ہے ان وزٹس کے بارے میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرف ہم جا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں، اور کس لیے جا رہے ہیں تو سب کو ہی معلوم ہے. جبکہ دوسری طرف دوسرے تمام کنٹریز جا رہے ہیں انڈیا کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی طرف آ رہے ہیں. کس لیے آ رہے ہیں میں نے جو آپ کو بتایا میں ابھی آپ کو سامنے رکھتی ہوں. لیکن جو میرے پاس اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ اس کے کچھ کئی اینگلز ہیں، لیکن ایک اینگل یہ بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا نے ابھی اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھایا ہے، اور اس کے اوپر کافی بات کی جا رہی ہے. تو یہ جو جیو اسٹریٹجک ایک ہوتی ہے نا سچویشن، جس میں کہ بہت سی چالیں چلی جاتی ہیں اور کس طریقے سے دوسرے کو کاؤنٹر کرنا یہ دیکھا جاتا ہے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کنٹریز اب اکٹھے سامنے نظر آ رہے ہیں. تو جب کوئی کنٹری کسی دوسرے کنٹری میں وزٹ کرتا ہے تو اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے. یعنی جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جو اپنا فائدہ ہوتا ہے، جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے الائے ہوتے ہیں تو آپ اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اس کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرنے کے لیے بھی اس کنٹری میں جاتے ہیں. اس وقت جناب جو خبر میرے سامنے ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آسٹریلین پرائم منسٹر اینتھنی البنیز از شیڈیول ٹو وزٹ انڈیا فرام March 8 to 11، اور جاپنیز پرائم منسٹر فومیو کشیدا از ارائیونگ ان دہلی آن March 19 فار اے ون ڈے آفیشیل وزٹ. اور اس میں یہ ہے کہ جو دونوں کنٹریز ہیں وہ بہت ہی کلوز پارٹنرز ہیں انڈیا کے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاسٹ میں جائیں ان کے بڑے تعلقات رہے، لیکن تعلقات اچھے نہیں بھی رہے. ایسا بھی ہوا. یہ ضروری نہیں ہے کہ تعلقات کسی سے آپ کے بہت ہی اچھے رہیں اور ہمیشہ ہی اچھے چلتے رہے، خراب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے خراب ہوئے تعلقات کو آپ اچھا کیسے کر لیتے ہیں، دوبارہ سے ٹائز اسٹرینتھن کر لیتے ہیں. اور جو ٹاکس ہوں گی اس میں دونوں طرف بڑے ایگریمنٹس کیے جائیں گے. Although three countries along with the US have a very close relationship with information exchange، لیکن جو ہاٹ ٹاپک آف ڈسکشن کہا جا رہا ہے اس ٹائمنگ میں وہ یہ ہے کہ ایک تو خاص طور پہ ڈیفنس ٹائز جو ہیں اس کو کیا جائے گا مضبوط، اور پھر یہ بھی کہ سیٹنگ اپ ریزیلینٹ گلوبل سپلائی چینز. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آن گوئنگ یوکرین وار ہے اس میں خاص طور پر جو انڈو پیسیفک ہے، اور اس میں آپ جب چائنا کا رول دیکھتے ہیں تو اس کی بنا پر یہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا اس کے بہت سارے اینگلز ہیں. آپ سوچنے بیٹھیں گے اور آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا کچھ ہے اس کے اندر. اچھا، اب اسی کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ میں نہیں بولوں گی، میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں کہ جب کوئی کنٹری کسی دوسرے کنٹری میں وزٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو آسٹریلین پرائم منسٹر کی میں نے آپ کو بات کی اس کے بارے میں نے یہ خبر کہاں پر دیکھی؟ ایک آسٹریلین ٹی وی پر. اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ آسٹریلیا کے پی ایم جا رہے ہیں انڈیا. تو میں نے کہا میں دیکھوں کیا ہے. تو اس میں جو ہوسٹ اور گیسٹ ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں تو گیسٹ سے ہوسٹ نے یہ پوچھا ہے کہ آپ بتائیے کہ ہمارے جو پی ایم ہیں وہ انڈیا جا رہے ہیں تو کیا ہے اس میں ایجنڈا کیا ہے اور کیا ہونے لگا. تو آپ ذرا سنیے کہ جو گیسٹ ہیں وہ اس اپنے وزٹ یعنی اپنے پی ایم کے وزٹ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. Effectively, he's taking a business delegation over there, but this is one of two trips the PM will have to India this year that is planned, plus Narendra Modi is coming out to Australia for the Quad meeting. So in the wake of China putting all those restrictions on Australian trade, our officials had to go looking for other places to sell our goods and really importantly sell our services. And India is this huge country, an ally, 1 billion people, and defence-wise really important, not just because of its situation with the border with China, but also the power of that army that's rising. So what we've seen is this really big growth in particularly education. So Indian students, university students coming to Australia. This is something like a $3 billion industry for Australia. Jason Clare used some pretty smart strategy this week by taking Adam Gilchrist over to sell Australian universities in India. You know, it's not an education official. He works for the University of Wollongong, but in terms of star power, cultural connection, and really important ties with India, that's a smart way to go about business, and it's effective. نے کیا کیا کچھ کہا ہے.
انہوں نے بتایا ہے کہ کتنا بڑا وہ کنٹری ہے، ہمیں ان سے کیسے کیسے فائدے ہو سکتے ہیں، اور $3 بلین کی جو ایجوکیشن انڈسٹری ہے اس میں ہم کیا دونوں کنٹریز مل کے کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا یہ ٹائم ہے اور مومنٹ ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ چائنا کی بات کی ہے کہ کیونکہ چائنا سے جو ہے وہ اب گڈز اس کے بجائے جو ہے ہم ادھر سے ہم کیوں نہ اپنا وہ کریں۔ تو یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بڑا جو ایک اس میں اہم ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس کو بھی کچھ ٹف ٹائم اس حوالے سے ملے گا، اور ابھی تو یہ سٹارٹ ہے، ابھی تو یہ شروعات ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا، اسی کے ساتھ مجھے ایک اور خبر بھی ملی، ہمارا اپنا یہ ہوا ہے کہ ہم سعودی عربیہ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جناب آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور کچھ خود بھی کر لیں۔ کچھ دن پہلے یہی ہوا تھا نا، ہمیں قرضہ دینے کی جب بات آئی تھی، تو جناب ہوا یہ ہے، خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرکی کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے سعودیہ میدان میں آ گیا، جیو نیوز کی خبر ہے، اور $5 ارب دے ڈالے۔ یہ وہ سعودیہ ہے جو پاکستان کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ نہیں چلے گا، ویسے خود بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو تم لوگ اور خود بھی کچھ کرو، ہمیشہ تھوڑی ہم دیتے رہیں گے۔ اور وہی سعودی عرب ٹرکی کو $5 بلین دے رہا ہے ان کی جو اکانومی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، ہمیں مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ ٹرکی کو دینا چاہیے، مجھے اس پہ بھی وہ ہے کہ ہمیشہ ہی ہم مانگتے رہتے ہیں، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس اینگل پہ بات کریں کہ سعودی عربیہ تو ہمارا بڑا قریبی، اور وہ اس کو تو ہمیں ایسے نہیں کہنا چاہیے، تو اس نے ہمیں چھوڑ کے جو ہے وہ ٹرکی کو $5 بلین دے دیے، تو پھر یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہمیں بھی دے دیتے، کمی تھوڑی ہے ان کے پاس، ان کو بھی دے دیتے۔ دیکھیں اب کیا کریں، ہاتھ اس طرح ہیں تو یہی کہیں گے نا ہمیں بھی دے دیتے، ورنہ یہ تو بات نہیں ہے کوئی کہنے کی۔ ہم کس طرح کسی کے سر پہ ہم کھڑے ہو گئے، ان سے روب ڈال کے تو نہیں لے سکتے آرڈر لے کے، لیکن یہی صورتحال ہے۔ تو اس میں پھر یہ میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا بھائی واہ کیا بات ہے، ٹرکی ہمارا کتنا، یعنی ابھی ہمارے پرائم منسٹر وہاں سے ہو کے آئے ہیں، بلکہ ٹرکی کو تو یہ بھی خبر آئی ہے کہ انڈیا نے اتنی مدد کی زلزلے کے سلسلے میں، وہاں پر اتنا سامان بھیجا، اور انہوں نے، اب میں خبریں دیکھ رہی تھی کہ بیک سٹیپ کیا انڈیا کو، کیونکہ انڈیا کے خلاف بولا ہے۔ میں نے ساری تفصیل میں نہیں گئی کہ کیا ہے، لیکن مجھے صرف یہ نظر آیا کہ کوئی اتنی مدد کرنے کے باوجود انہوں نے ساتھ نہیں دیا انڈیا کا۔ تو یہ دیکھیں، وہ تو خیر اپنی جگہ پہ، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کی مدد ہو رہی ہے، ہمیں ہماری مدد نہیں کی انہوں نے۔ خیر ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرف سے مدد ہو جائے، ہوگی، لیکن پہلے تو انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا نا۔ تو بس یہی ہے، سلسلے دنیا اسی طرح چلتی ہے۔ اور اس میں یہ کہ ٹرکی کے فورن ایکسچینج کے جو فورن ریزروز ہیں وہ 20 سال کی بدترین پوزیشن کے بعد $6 ارب سے واپس اوپر آئے تھے، اور حال ہی میں آنے والے زلزلے میں اسے پھر $8.5 ارب کا نقصان ہو گیا۔ اچھا، $6 بلین پہ اس کے پہنچے تھے، اور پھر اس کو $8.5 ارب کا نقصان ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، اس کو اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ یہ سچویشن ایسی ہے تو وہاں پہ بننا تھا مدد کرنا، یہ بھی صحیح ہے۔ تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ تو آپ کی کرتے ہیں، اب اس کنٹری میں حالت یہ ہے کہ قدرتی آفت ہے تو ان کی مدد نہ کرتے تو ہم کیا کرتے، یہ بھی بات کہی جا سکتی ہے۔ مرکزی بینک کے ذخائر جو $1.4 ارب سے کم ہو گئے تھے، آلموسٹ سملر سچویشن ہے، ٹرکی میں زلزلے کی وجہ سے آیا۔ اچھا، اب ہم یہ کہیں گے ہمارے سیلاب کی وجہ سے آیا ہے، حالانکہ سیلاب میں ہم نے جو کانفرنس جو سب کچھ کی ہے اس میں ہم نے بہت زیادہ، ان کنٹریز نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا، بہت مدد کی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے ہے اپنی جگہ پر، لیکن ہماری جو اکانومی کی سچویشن ہے وہ اپنی جگہ پر۔ اب آپ اسی سے اندازہ کر لیں نا کہ دیکھیں اس وقت بھی ہماری جو پرائرٹیز ہیں وہ کیا ہے کہ کشمیر کے اسکولز اینڈ کالجز میں لڑکیاں جو بھی آئیں گی وہ حجاب پہنے بغیر داخل نہیں ہوں گی۔ جس کا یہ آرڈر ہے نا، وہاں پہ عمران خان کی گورنمنٹ ہے، جس کا یہ آرڈر ہے، اس کو خود اگر برقع پہننا پسند ہے تو ویل اینڈ گڈ، 100 بسم اللہ، ٹھیک ہے، جم پہنے آپ برقع، کیا آپ 4 برقعے ایک ساتھ پہنے اکٹھے، آپ وہ ٹینٹ والا برقع، ٹوپی والا، جو مرضی برقع پہنے، لیکن آپ یہ فورس نہیں کر سکتے کسی کو کہ وہ بھی آپ کے کہنے پر برقع پہنے۔ آپ نے خیال ہی نہیں کیا وہاں پہ کتنی نان مسلم لیڈیز ہیں کشمیر میں، کیا صرف ساری خواتین وہاں پہ مسلمان پڑھتی ہیں؟ آپ نے سب کے لیے آرڈر کر دیا، اور سب کے لیے علاوہ آپ نے جن کے لیے کیا، ہو سکتا ہے مسلم گرلز بھی وہاں پہ ہوں جو نہ لینا چاہتی ہوں، اور ابھی تک جو لوگ نہیں لے رہے تھے تو ان کے ساتھ کیا پرابلم تھی، وہ بیچارے بہت زیادہ وہ مسلم نہیں تھے۔ یہ برقع پہن کر خود پارسا بننے کے لیے پوری قوم کو افغانستان کی طرح کے طالبانائزیشن کی طرف جو دھکیلا جا رہا ہے نا، یہ پہلی بڑی کم تباہی ہے کیا۔ خیر چلیں، ایک اور ٹاپک ہے، اس کی طرف میں چل نکلی، اس کے اوپر پھر بات کریں گے، کی بات آپ کے سامنے پروگرام لے کر آتی ہوں میں۔ تو اجازت دیں، اور اجازت دینے سے پہلے، بلکہ اجازت لینے سے پہلے آپ کو میں کہنا چاہوں گی کہ ہیپی ہولی۔ دنیا میں جہاں جہاں پر ہولی منائی جا رہی ہے، تمام ہولی منانے والوں کو کہیں گے کہ خوبصورت رنگ خوب بکھیریں، اسپریڈ کلرز ناٹ ہیٹرڈ،
نفرت نہیں بلکہ ہمیں رنگ بکھیرنے چاہیے. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت تہوار ہوتا ہے. تو ہمارے ملک کے اندر جو بھی منا رہا ہے، ہندو کمیونٹی ہیں، ہندو بہن بھائی ہیں یا کوئی اور جو بھی منا رہے ہیں، ان سب کو ہم ہیپی ہولی کہتے ہیں. اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہولی منائی جا رہی ہے، اور ہمارے ویورز انڈیا میں بہت ہیں، باقی امریکہ، آسٹریلیا، ہر جگہ سے آپ سب کو ہولی مبارک. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.